یہ آپ نے مجھے بہت عزت بخشی ہے یہاں مدعو کر کے. میں جیسا کہ ڈاکٹر ایوب علی صاحب نے آپ کو بتایا، میں یہاں حیدرآباد لٹریری فیسٹیول کے لیے آیا تھا، تو کسی طرح سے ڈاکٹر پریا کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں آنا ہے. میں نے کہا بخوشی، مگر میں کس پر بات کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بگ بینگ پہ کیجئے. تو میں بگ بینگ پر آج بات کرنے کے لیے آیا، تو ڈاکٹر صاحب نے، آپ کے وائس چانسلر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سائنس کے میدان میں مسلمان کا عروج و زوال کی اس موضوع کے اوپر بولیں. اب میں اس کے اوپر کیا بتاؤں؟ میں کوئی 23 سال کا نوجوان تھا جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. میں MIT سے پڑھ کر آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں مختلف معیار ہوتے ہیں، لیکن جب میں قائد اعظم یونیورسٹی پہنچا تو مجھے بہت سے دھچکے لگے. یہ نہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کچھ کم ذہانت کے مالک تھے، ان میں سے کچھ تو بہت ہی ذہین تھے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور ان کو جھنجھوڑنا پڑتا تھا اس سے قبل کہ وہ سوال کریں. کسی حد تک مجھے کامیابی ہوئی ہے، لیکن اب 42 سال گزر گئے ہیں اور اب بھی میں مطمئن نہیں. لیکن جو دوسرا دھچکا مجھے لگا وہ اس لیے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اس زمانے میں، جن کا نام محمود قریشی صاحب تھا، ڈاکٹر محمود قریشی، MM قریشی، ان کی کچھ ایسی تھیوریاں تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیالی پرواز تھے، جس سے میں کافی پریشان ہوا. ایک تھیوری ان کی یہ تھی کہ جنت ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے اور اس کی رفتار انہوں نے معلوم کی تھی جو کہ 1 سینٹی میٹر فی سیکنڈ کم تھی روشنی کی رفتار سے. اور یہ انہوں نے معلوم کیا قرآن شریف کے مطالعے سے. ان کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، چنانچہ یہ 1000 ٹائم ڈائلیشن فیکٹر ہے، اور اس کو آپ آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں جب ڈالتے ہیں تو اس سے پھر یہ رفتار نکلتی ہے. مگر وہ اکیلے نہیں تھے، اس زمانے میں اس طرح کی بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریاں بنی ہوئی تھیں. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایک ڈائریکٹر تھے سید بشیر الدین محمود، تھے کیا، اب بھی ہیں اور اب بھی اس بات پر مصر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو مٹی سے بنایا، لیکن جب جنات اور فرشتوں کو بنایا تو ان کو آگ سے بنایا. آگ ایک آتشی قوت ہوتی ہے، اور اگر ہم جنوں کو قابو کر لیں تو اس سے پاکستان کے توانائی کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ بات سن 1974 کی ہے، یعنی کہ 42 سال ہو گئے. خیر، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں تو ایک درد سا محسوس ہوتا ہے اپنے دل میں کہ دوسرے ممالک دنیا میں کتنے ہیں، کوئی 200 کے قریب ہیں، ان میں سے کوئی 30-40 تو ایسے ہیں جنہوں نے خاصی ترقی کی ہے. امریکہ، یورپ کو تو چھوڑ دیجئے، چین لیں، جاپان، کوریا، بھارت. مگر ہم لوگ پاکستان میں کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ یہاں تو کوئی سائنسی ایجادات کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ہے تو بعد میں ایسا ہوا، بم شم بنایا. بم تو آج کل کوئی بھی بنا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے اب شمالی کوریا نے بھی تو بنایا، اور ایٹم بم کیا
ہائیڈروجن بم بنا لیا، وہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی اس زمانے میں۔ مگر میں اس بات سے بہت پریشان تھا اور اب بھی پریشان ہوں کہ آخر دیکھیں جو ایجادات ہیں، بجلی، اینٹی بایوٹکس، کمپیوٹر، ٹرانزسٹر، خلائی سفر، عام بھاپ کا انجن، بہت پہلے کی بات ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے ایجاد کی ہو، بنائی ہو۔ اور ہاں اب کہیں کہیں کچھ تھوڑی بہت تحقیق ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں دکھائی دیتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ساری بڑی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں مغرب کے ممالک میں یا چین میں یا کہیں اور، ہم کہیں کے نہیں۔ تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا نا۔ اگر آپ 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان دیکھیں تو صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے علم کے چراغ جلائے ہوئے تھے، اور جس وقت سارا یورپ اندھیری قوتوں کی گرفت میں تھا تو مسلمانوں کے ہاں علوم و فنون، سائنس، تمام وہ چیزیں تھیں جن کو آج بھی ہم دیکھ کر اشش کرتے ہیں۔ کیسے بڑے بڑے سائنسدان تھے، جابر ابن حیان جس نے کیمیا کے بنیادی اصول دریافت کیے تھے، ابن الہیشم، ارے کیا بات اس کی۔ آپ نے فرمیٹس پرنسپل کا پڑھا ہوگا، یہ بات اصل میں پروفیسر عبدالسلام نے مجھے بتائی تھی۔ فرمیٹس پرنسپل تو یہ نا کہ اگر روشنی کو ادھر سے ادھر تک پہنچنا ہے تو وہ اس رستے پر سفر کرتی ہے جس پر کم سے کم وقت لگتا ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، یہاں اگر درمیان میں کچھ بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ ایک سیدھی لکیر ہی بنتی ہے، لیکن اگر درمیان میں شیشہ ہو یا پانی ہو تو پھر وہ ایک خاص رستے پر چلتی ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس پر سب سے کم وقت لگتا ہے۔ اور یہ بات فرمیٹ نے نہیں، یہ بات ابن الہیشم نے دریافت کی تھی۔ اور بہت سے ایسے کارنامے ہیں، کتنا کچھ آپ جانتے ہی ہوں گے، کیوں اس پر وقت لگایا جائے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے لیے ہمیں کچھ اسلام اور سائنس کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالنا ہوگی۔ تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، اور سائنس اس زمانے کے 150 سال بعد تک بھی نہیں تھی۔ سائنس اس وقت اسلامی تہذیب کے اندر آئی جب مسلمانوں کی فتوحات کی بنا پر وہ بہت سارے علاقے فتح کر چکے تھے، اور وہاں یونانی تہذیب کے پرانے خزانے ان کے سامنے آئے، جس میں اس کو علوم الاوائل کہتے ہیں۔ تو ان علوم میں جغرافیہ بھی تھا، منطق، ریاضی، طبیعت، کیمیا، حیاتیات، یہ سارے ایسے قیمتی خزانے تھے کہ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں سمجھنا ہے، یہ تو بڑی ضروری چیزیں ہیں، ان کو سمجھے بغیر ہماری تہذیب، ہمارا تمدن آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو انہوں نے ان کا ترجمہ کرانا شروع کیا، اور وہ ترجمہ کرنے والے اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے زیادہ تر۔ جیسے ابن اسحاق، نام سے تو وہ مسلمان لگتے ہیں لیکن وہ تھے عیسائی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس مرحلے میں بہت سی پرانی کتابوں کا ترجمہ ہوا، اور اس زمانے میں وہ روشن خیال خلیفہ تھے جنہوں نے اس کی قدر و قیمت کو جانا،
اور اس کو پھر اپنے درباروں میں مشتہر کیا، کہا کہ اس کو سیکھو، اس کو جانو، اس میں اضافہ کرو۔ ان ناموں سے تو آپ واقف ہیں، خلیفہ المامون، ہارون الرشید، یہ تو بغداد میں تھے، لیکن پھر بعد میں ایسے ہی خلیفے تھے ہسپانیہ میں، جیسے عبد الرحمن۔ تو ان درباروں میں جہاں ایک کھلا پن تھا، آزادی فکر تھی، ادھر دنیا جہاں سے لوگ آتے تھے، طرح طرح کے ہوتے تھے، مختلف مذاہب کے، ادھر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی، نستور کے لوگ تھے، اور وہاں وہ مل بیٹھ کر بغیر کسی تعصب کے، بغیر یہ سوچے کہ یہ کس مذہب کا ہے، ایک کھلے ماحول میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور یوں اس علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ 4 صدیوں تک جاری رہا۔ کوئی کہتے ہیں 5 صدیوں تک، لیکن چلیے 4 اور 5 کے درمیان ہم کر لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب ہمیں اس کو کچھ زیادہ باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک نیا نظریہ داخل ہوا تھا اسلامی تہذیب کے اندر، اور یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو قبول بھی ہوا تھا اور جس کے خلاف ایک تحریک بھی اٹھی تھی۔ میرا اشارہ معتزلہ کی طرف ہے۔ یہ کوئی 8ویں صدی کی بات ہے، 810 815 کے لگ بھگ، 9ویں صدی ہو گئی پھر، جب بغداد میں ایک شخص واصل ابن عطا نے یونان کے فلسفیوں کے کام پر غور کرتے ہوئے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی، معتزلہ تحریک جو کہلاتی ہے۔ معتزلہ کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر کائنات کو سمجھ سکتا ہے، وہ خود مختار ہے، وہ اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، وہ عقل و خرد کے استعمال سے اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ کون سی چیز منطقی ہے اور کون سی غیر منطقی ہے، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اور یہ سب کچھ اس کھوپڑی کے استعمال سے ان لوگوں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا، اور جو روشن خیال خلیفہ تھے وہ اس سوچ کے قائل تھے، اور وہ اسی لیے اس کو پسند کرتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے عالموں کو اپنے درباروں میں دعوت دیتے تھے جو اس علم کو مزید بڑھاتے چلے گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی مخالفت بھی پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو عقل کی باتیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، یہ تم کو دین سے دور لے جائیں گی، ان کی طرف کان مت دھرو، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ پہلے سے متعین ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے سو لکھا ہے، اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف وہ لوگ جو قدر میں یقین رکھتے تھے، یعنی کہ انسان اپنی زندگی پر قادر ہے، اور دوسری طرف وہ جو جبر کے عقیدے میں کو مانتے تھے، یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے سو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جبر و قدر کی جنگیں پہلے تو فلسفے کی حد تک ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر خون ریزیاں شروع ہو گئیں، اور
واصل ابن عطا کو قتل کیا گیا. جو اس کے مخالف تھے وہ اشری کہلاتے تھے. اب یہ جنگیں جو ہیں طویل عرصے تک چلتی رہیں، لیکن آخر معتزلوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب امام غزالی نے ان پر ان کے فلسفے کو غلط کہا اور وہ دلائل دیے جس سے آخر معتزلہ پسپا ہوتے چلے گئے. اب پتہ نہیں کہ یہ صرف امام غزالی کی وجہ سے یا اس زمانے کا ایک ایسا عمومی روش، ایسی عمومی روش تھی یا کیا، اس کے اوپر تاریخ دان جو ہیں وہ کوئی اتفاق نہیں کر سکتے. بہرحال جیسا کہ ہمیں ابن رشد کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، ابن رشد تو امام غزالی کے کوئی 50 سال 60 سال بعد آتے ہیں، اور انہوں نے امام غزالی کی کتابوں کا بغور معائنہ کیا اور ان کو مسترد کرنے کی کوشش کی عقل کے حوالے سے. مثال کے طور پر امام غزالی سبب اور مسبب کو لازم و ملزوم نہیں سمجھتے تھے. مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ کوئی سبب ہو. علت اور معلول کا رشتہ انہوں نے منقطع کر دیا، مثال کے طور پہ. اور یہ ابن رشد بیان کرتے ہیں. امام الغزالی یہ کہتے ہیں کہ جب روئی کے پاس روئی کے پاس آگ پہنچائی جاتی ہے اور روئی کو آگ لگتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس روئی کو آگ لگائی. ماچس لگانے سے اگر روئی جلتی ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس روئی کو آگ لگائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ دراصل فرشتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ فرشتے اس روئی کو آگ لگاتے ہیں. تو ابن رشد نے اس کو مسترد کیا، اس نے کہا نہ ایسے نہیں ہوتا. امام الغزالی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. دراصل یہ فرشتے ہیں جو آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر گیا. ایک تیسری مثال، یہ ایک ہدف ہے جس کی طرف ایک تیر تیزی سے دوڑ رہا ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تیر یہاں پر ہے اور اس سمت جا رہا ہے تو یہ اپنے ہدف پر پہنچے گا، اور جب یہ نزدیک آئے گا تو آپ کہیں گے زیادہ یقین سے اس کو تھوڑا سا کہ یہ پہنچے گا. جب اور نزدیک پہنچے گا آپ کہیں گے بس اس کا پہنچنا یہاں پر یقینی ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر پل میں اللہ تعالی دنیا کو فنا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اگلے پل میں اس کو نئے سرے سے بناتا. لہذا آپ یہ کہنے کے مجاز نہیں کہ یہ تیر اپنے ہدف پر پہنچے گا، گو کہ یہ کتنا ہی نزدیک کیوں نہ پہنچ چکا ہو. لہذا علت اور معلول، سبب اور مسبب کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا. ڈینائل آف کوزیلٹی. اب اس سے تو ظاہر ہے سائنس تو ہو نہیں سکتی. آخر سائنس ہے کیا؟ آپ اسباب تلاش کرتے ہیں، وجوہات تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا اور یہ کیوں ہوتا. کس بنا پہ؟ اصولوں کی بنیاد پہ. اصولوں کے اطلاق سے ڈیٹا
کے ہوتے ہوئے آپ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا. یعنی کہ آپ سبب اور مسبب کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں، اور کوزیلٹی سائنس کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اس طرح کی سوچ آنے لگی مسلمانوں میں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے اور درمیان میں اصول شصول کوئی معنی نہیں رکھتے، تو پھر فکری لحاظ سے مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے اور سائنس سے دوری اختیار کرتے چلے گئے. اب چلیے، یہ بات تو تھی 12ویں صدی کی جو میں نے آپ کو بتائی نا، امام غزالی کی. اس کے بعد بہت کچھ ہوا. 17ویں صدی میں یورپ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے لگا اور یورپی سامراج نے ساری دنیا کے اوپر وار کیا، یہاں تک کہ اس برِ صغیر میں بھی انگریز پہنچے اور 250 سال تک ہمیں غلام بنایا. اس برِ صغیر کے حوالے سے اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ آج سے 150 سال پہلے دیکھتے تو مغلوں کا دور بس ختم ہونے لگا تھا، مسلمان زوال پذیر تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب سر سید احمد خان نے رو رو کر پکارا مسلمانوں سے کہ اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو یہاں بس گھاس کھودنے والے، سائنس، لکڑہار، یہی کام تمہارے لیے رہ جائیں گے. سیکھو انگریزی، سیکھو سائنس، انگریزوں سے سیکھو. بڑی دلچسپ شخصیت تھی سر سید احمد خان کی. آپ لوگ تو بہتر جانتے ہوں گے، آپ اس خطے میں رہتے ہیں، میں تو ادھر کا رہنے والا ہوں. مگر کیا بات ہے ان کی، ان کا خاندان بڑا مذہبی تھا، وہ روایتی خاندان تھا. قرآن شریف کی انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں اور عالم تھے، اور ایسے عالم جو بڑے راسخ العقیدہ تھے. انہوں نے جو اپنا پہلا مضمون لکھا تھا وہ اس مسئلے کے اوپر تھا کہ کیا ایک مسلمان کے لیے عام کھانا جائز ہے کہ نہیں. کیوں ناجائز ہے؟ ہو سکتا، کیوں ناجائز ہو سکتا؟ بتائیے. آخر عام تو ایک بڑا اچھا نا مزے کا پھل ہے، تو مسلمان کے لیے ناجائز کیوں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے 30 صفحوں کا مقالہ لکھا تھا اس کے اوپر. وجہ صاف ہے نا، آپ مجھے بتا نہیں رہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ کام کرنا جو ہمارے رسول نے نہیں کیا تھا وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہو سکتا ہے. اور اس مسئلے کے اوپر انہوں نے بحث کی شریعت کے حوالے سے، اور اس لمبی بحث کا انجام یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان عام اس لیے نہیں کھاتا کہ ہمارے رسول نے عام نہیں کھائے تھے تو یوم آخرت پر فرشتے آ کر اس کا پیر چومیں گے. یہ ان کی سوچ تھی 1857 سے پہلے، جنگ آزادی سے پہلے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 1857 میں مسلمانوں کا کیا خون خرابہ ہوا تھا، کہ ان کا کیسے قتل عام ہوا تھا، تو انہوں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر کچھ کرنا پڑے گا. اگر مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو پھر کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ وہ انگریزی سیکھیں، سائنس سیکھیں اور جدید دنیا کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اب ان کی سوچ میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی. پہلے تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ
زمین ساکن ہے، سورج اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا، جو ان کی جو پچھلی زندگی تھی، پچھلا جنم تھا، لیکن 1857 کے بعد سوچ بدل گئی۔ اب یہ کہ سائنس سیکھو، انہوں نے ایک ادارہ شروع کیا تھا جس میں سائنس کے مضامین کا ترجمہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب غالباً آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یہاں۔ خیر مخالفت ان کی ہوئی۔ آج پاکستان میں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، مگر صرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بانیوں میں شامل ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر 2 قومیں ہیں، اور یہ نہیں بتاتے کہ سائنس کے حوالے سے، جدید علوم کے حوالے سے ان کا کیا کردار تھا۔ اب دیکھیے بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، اور میں اپنی بات مختصر رکھوں گا کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے، اور بہتر یہ کہ ہماری آپس میں گفتگو ہو، لیکن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر دنیا جہاں کے مسلمانوں کو اس پسماندگی سے نکالنا ہے، اس دلدل میں سے نکلنا ہے، تو پھر کیا کچھ کرنا ہوگا؟ اور میں خاص طور پر سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سائنس کے میدان میں جو پسماندگی ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ترقی کی راہیں آگے کیسے کھل سکتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ وسائل کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ پیسہ لگاؤ، اور ضرور یہ کوشش پاکستان میں ہوئی ہے۔ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے پاکستان کا، جیسا آپ کا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے، ہمارے ہاں بھی UGC ہی ہوتا تھا، پھر اس کو HEC کر دیا، تو اس کی فنڈنگ کو 12 گنا بڑھایا گیا جنرل مشرف کے دور میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کچھ تو بڑھا دیا، لیکن اس کا اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ سامان بہت سارا آ جاتا، بڑے آلات آ جاتے ہیں، کنڈینس میٹر میں آ جاتے ہیں، نیوکلیئر فزکس میں آ جاتے ہیں، مگر وہ گوداموں میں پڑے رہتے ہیں، یا اگر کوئی استعمال بھی ہوتے ہیں تو چھوٹا موٹا کام ان سے لے کر کوئی ایک آدھ پرچہ چھاپ کے بس پھر دوبارہ بند کر دیتے ہیں یا خراب ہو جاتا ہے۔ PhDs ہمارے ہاں بہت پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسے PhDs جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال طریقہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیم کے اوپر زیادہ خرچ کرنا چاہیے، آخر ہم جو دفاعی معاملات کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں اب کتنے سینکڑوں بم ہم نے بنا لیے ہیں پاکستان میں، آپ لوگوں نے بھی کتنے بنا لیے ہیں، جو OIC ممالک یعنی جس میں تقریباً سارے مسلمان ممالک شامل ہیں، یہ ایک ادارہ ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ اب اس کو بھی کوئی 15 سال ہو گئے ہیں، اور اب تک تو اس سے کچھ نہیں نظر آیا۔ جتنا پیسہ ان کو دیا جاتا وہ خرچ بھی نہیں کر سکتے، اور خرچ کرتے ہیں تو بس بزنس کلاس ٹرپس لگتے ہیں ادھر سے ادھر۔ پھر ایک سوچ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو مغرب کی سائنس ہے یہ تو بہت مشکل ہے، ہم اپنی سائنس بنا لیتے ہیں چلو۔ اور آج سے کوئی 30 سال پہلے جب جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، اس وقت اسلامی سائنس کا بڑا چرچا تھا۔ اس میں کچھ میں نے مثالیں تو آپ کو دی ہیں، لیکن وہاں تو باقاعدہ کانفرنسز ہوتی تھیں اس مسئلے کے اوپر، اور اسلامک کانفرنسز میں یہ ایسے ایسے پرچے پڑھے جاتے تھے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔
مثال کے طور پر ایک پرچہ جو مجھے یاد آتا، کیلکولیٹنگ دا ڈگری آف منافقت ان اے سوسائٹی. اب اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا، اگر دو چارجز ہوں پلس مائنس، تو ان کے درمیان جو قوت ہوتی ہے وہ ہے چارج 1 E1 انٹو E2 بٹا R طاقت 2، اور ادھر ایپسیلون بھی ہے نا نیچے، تو ایپسیلون 1 ہوتا ہے ہوا کے لیے یا خلا کے لیے، اور پانی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایپسیلون اصل میں منافقت ناپتا ہے، تو جس کا ایپسیلون زیادہ وہاں زیادہ منافقت، جدھر کم ادھر. تو انہوں نے باقاعدہ سارے ملکوں میں ایپسیلون کا ایک ٹیبل بنایا ہوا تھا. اب ایسے ایسے پرچے تھے. لہٰذا یہ وہ رستہ نہیں ہے. دیکھیے سائنس ایسی چیز ہے جو نظریے سے بالا ہے، جس میں آخر آپ کے مذہب، آپ کی قومیت، آپ کے رنگ یا نسل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آخر پانی جو ہے وہ H2O ہے نا، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم، آکسیجن کا 1 ایٹم، اور اس پہ سب اتفاق کریں گے، خواہ اس کا رنگ کچھ ہو یا مذہب کچھ ہو یا نسل کچھ ہو. تو شکر ہے کوئی ایسی چیز تو ہے نا جو ہم سب کو باندھ کے رکھتی ہے، متحد کرتی ہے، اور سائنس وہ چیز ہے. لہٰذا اس رستے کو بالکل ایک طرف کر دینا چاہیے. تو پھر آگے کا رستہ ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ سائنس تب ہو سکتی ہے جب ایک سماج سائنسی طریقہ کار کو قبول کرے، دی سائنٹیفک میتھڈ. اور بہت آسان لفظوں میں اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں، سائنسی طریقہ کار میں ہم فیصلے عقل اور منطق کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ یہ طے کرتا ہے کہ کیا چیز حقیقت میں ہے اور کیا نہیں ہے. تو عقل و خرد اور مشاہدہ، اس کی کسوٹی پر ہم جان کر، رگڑ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز سائنسی ہے اور کون سی غیر سائنسی ہے. تو سائنسی طریقہ کار میں آپ سب سے پہلے ایک مفروضہ بناتے ہیں، ہائپوتھیسس بناتے ہیں. مفروضہ کوئی برا لفظ نہیں ہوتا، ویسے اردو میں نا ہمارے ہاں مفروضہ ایک بڑی ان ویلکم چیز ہوتی ہے، لیکن مفروضہ ہائپوتھیسس کہ مثلا آپ یہ مفروضہ بنا سکتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا. اب آپ اس کو آگے جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا. اور جب تک کوئی پیشن گوئی نہیں کی جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی سائنس کی تھیوری ہے نہیں. تھیوری ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تھیوری میں پیشن گوئی کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جب پیشن گوئی اور مشاہدہ آپس میں میل کھاتے ہیں، جب ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، تب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا مفروضہ شاید غلط نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سائنسی طریقہ کار ہے جس میں ہم ہر چیز عقل اور تجربے اور مشاہدے پر چھوڑتے ہیں، یہ بنیاد ہے سائنس کی. اس کے بغیر آپ سائنس کر نہیں سکتے، اور اس بات کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. تو دوسری بات جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا طریقہ تعلیم بدلنا ہوگا. وہ تعلیم کا طریقہ جس میں ہم اپنے طلباء اور طالبات سے رٹواتے ہیں اور ان سے یاد کرواتے ہیں اور پھر وہی بات اگلواتے ہیں امتحانات میں، وہ دراصل جدید تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ اس کے عین منافی ہے. اور یہ
ایک سائنسی ذہن کبھی نہیں تیار کر سکتی. سائنس کوئی حقائق کا انبار نہیں ہے. سائنس ایک طریقہ ہے اور یہ ہمیں جاننا ہوگا اور یہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوگا. اور آخر میں کہوں گا کہ اگر ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے تو ہمیں صرف نفع اور نقصان کی طرف نظر نہیں کرنی ہوگی. دیکھیں نا، یہ کاروبار کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے مال اتنے میں خریدا اور اتنے میں فروخت کیا، لیکن علم کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک چیز ہوتی ہے مجرد سوچ، ایبسٹریکشن، جو بظاہر بالکل بیکار ہے. آخر کیا فائدہ، لوگوں نے ایک زمانے میں سوچا ہوگا کیا فائدہ ہے یہ جاننے کا کہ دنیا گول ہے یا چپٹی ہے. بالکل غیر ضروری بات تھی کسی زمانے میں. پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ارے یہ ایٹم اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھنے کی کیا ضرورت. لیکن اس کے اندر دیکھ کر آج ہم نے صرف بم نہیں بنایا، وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. آج دیکھیں آپ ہر چیز جو ہے اپنے اطراف میں، آپ کا کمپیوٹر، ٹرانزسٹر، لیزر، یہ ایٹم کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہم اتنا آگے تک نکل سکے. اور یہ ساری مجرد ایبسٹریکٹ باتیں تھیں کسی زمانے میں. لہذا ہمیں یہ دکانداروں والا حساب نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں علم برائے علم کی قدر کرنی چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سب اتفاق نہیں کرتے، مغرب میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن علم برائے علم بڑی اہم چیز ہے. انسانی تجسس کا یہ ایک مظہر ہے اور اس کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے. یہ ہمیں خود پہلے سمجھنا ہوگا اور پھر اوروں کو سکھانا ہوگا. بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں سوالات لوں میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو ناراض کر دیا ہو. آخر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، تو پیش کی معافی چاہتا ہوں آپ سے. اب آپ کے سوالات کا انتظار. یہ لیجیے. السلام علیکم. میں آمنہ تحسین، ڈائریکٹر سینٹر فار وومن اسٹڈیز، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بیحد اہم علمی گفتگو سننے کو ملی. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے خطبے کے دوران بہت سارے مسلم سائنسدانوں کے نام لیے ہیں. کیا کوئی مسلم خاتون سائنسدان بھی رہی ہیں؟ اور اگر رہیں تو کیا مسلم معاشرے کا یہ رویہ رہا ہے کہ خواتین کی انٹلیکچولیٹی کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے؟ رہا ہے بلکہ. اور ایک بات یہ بھی کہ اگر مسلم خواتین یا مسلم خاتون سائنسدان ہماری نہیں رہیں یا ان کے نام سامنے نہیں آئے ہیں، مستقبل کی کس طرح سے ہم خاتون سائنسدانوں کو پیدا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گی میں کہ کس طرح کے ہمیں ایسے الہی عمل اپنانے ہوں گے کہ ہم کل کو یہاں بیٹھی ہماری بیٹیاں انہی میں سے کسی خاتون سائنسدان. اگر ہم پرانے وقتوں کی طرف دیکھیں تو نہ صرف اسلامی تہذیب لیکن کسی تہذیب میں بھی ہمیں
خواتین سائنسدان نظر نہیں آتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ واضح ہے کہ جس زمانے میں مردوں کا مکمل کنٹرول تھا اور جب عورت کو صرف ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ نسل آگے بڑھائے، تو اس کا علم کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بھی نہیں جوڑتا تھا. تو یہ سارے جو قدیم معاشرے تھے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. چنانچہ آپ کو نیوٹن، کوئی مسز نیوٹن نہیں ملے گی. اب دوسرا سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ کیسے ان حالات کو بدلا جائے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور چین میں اب خواتین بہت سی ہیں جو سائنس کے میدان میں بڑا کام کر رہی ہیں. بہت سے نوبیل پرائز ونرز بھی ہیں. میڈم کیوری کے علاوہ آپ نے جس نے نیوکلیئر فشن دریافت کیا تھا، گوپرٹ مائر نام تھا ان کا، جو نیوکلیئر شیل ماڈل کی موجد ہیں، وہ بھی ایک خاتون تھیں. پھر میتھمیٹکس میں ہم جو نردرز تھیورم پڑھاتے ہیں فیلڈ تھیوری میں، ایمی نردر خاتون تھیں. اور اب اگر آپ امریکہ کے گریجویٹ سکولز میں دیکھیں تو کوئی 10 سے 15% خواتین وہاں نظر آتی ہیں، جو کہ کم ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کم از کم قائد اعظم یونیورسٹی میں، مجھے پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے، لڑکیوں کی شرح زیادہ ہے بنسبت لڑکوں کے. اور اب لڑکیوں کا جو ان کے جو نمبر آتے ہیں، مارکس آتے ہیں، وہ بھی قدرے بہتر ہیں. تو میں بہت پر امید ہوں کہ وقت کے ساتھ یہ حالات بدلیں گے. لیکن ایک لڑکی کو، عورت کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، کہ وہ مرد کی برابری کر سکتی ہے ہر شعبے میں. جب تک وہ اپنے آپ کو کم سمجھے گی، وہ ان بندھنوں کو توڑ نہیں سکے گی. اور یہ پھر آپ کا اور میرا کام بنتا ہے کہ ہم انہیں یہ یقین دلائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے. My name is Kancha Ilaya. I'm not a Muslim. I have done a little bit of comparative religious work. I've done my PhD on Buddha's political thought. Words had negotiated quite well with the science. And that negotiation, of course, in middle seemed to have got stuck somewhere, but then later on the Christian world had a huge problem of negotiation with science. You know, till Copernicus problem emerged. But later on the church itself took on the science, even the Roman Catholic Church. Now, in terms of Islam, though my understanding is limited, as you said, at one phase it appeared that the Islamic world was in fact leading the world in terms of science, whether producing in terms of weapons or which could be used for war or for development, whatever. Now, the Hindu world, which I did quite a lot of study, has not produced anything. The Brahmanic forces believed in reading in Sanskrit and reciting, but never reading at all. So far we have not produced an original scientist at all. As you have said, even the Muslim world so far did not, seems to have been done that. Now, where do you think that the Christian world had overcome the concept of spiritual control over the relationship between science and human development? And why that is advancing, and why this problem is elsewhere, whether it is in Islam or Hinduism also?
Well, the whole Christian world has not yet overcome this issue. Rationalists and creationists. And so that conflict, particularly in the US, the most scientifically advanced country in the world, is very much there. But there was a decisive break at the time of the Enlightenment in Europe. And this came after Newton and Galileo and hundreds of other scientists showed that it is not possible to build a coherent picture of the world based upon the Bible. The weakening of the Roman Catholic Church made it possible to then propagate this version of reality. And so you saw that there was a major difference in how Christians looked at science before the Reformation and the scientific revolution and after it. I think every religion in the world can have a problem with science, but then religions can be suitably reinterpreted in the light of modernity and science. So I was talking earlier about Sir Syed Ahmad Khan. He believed that you can keep both of them together. So he would write, if I can use Urdu again, he said, قرآن شریف کتاب الہی ہے، اس کی ہر بات درست ہے، دوسری طرف میرے سامنے سائنس ہے جو حقیقت ہے اور اس کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں. اب اللہ کا کلام اور جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے درمیان تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا. تو سید احمد خان نے یہ کہا کہ جو کچھ قرآن شریف کے اندر ہے اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ ان دونوں میں مطابقت پیدا ہو جائے. تو انہوں نے ایک طریقہ بھی اس کا وضع کیا تھا اور اسی لیے خان کو جدید زمانے کا معتزلہ کہا جاتا. مگر یہ تو ایک کوشش تھی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں نے اس کے اوپر بہت بحثیں کی ہیں. بہرحال آج سائنس اپنی راہ پر چل رہی ہے، اس کو مذہب کی آڑ کی ضرورت نہیں، کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں. It will keep doing whatever it is doing. And religion can keep doing whatever it is doing. Let the two go separately in their own ways, but don't bring them together. Keep them apart and then there will be peace. ادھر ایک سوال اٹھایا تھا، ادھر دیجیے گا پیچھے. All of you and assalamu alaikum. As you talk about the Ghazali, Imam al-Ghazali, we have seen Ghazali during his time. He was going against even Aristotle's theory of infinite. Then he negated the five senses. That he said that the five senses, all the five senses has their, I can say, limitations. If we do have a sensation of sight, suppose he says that sometimes it deceives us. If we put an iron rod in the water, it seems bent. Then he goes on and negating that all the five senses have their limitations. And then he talk about the mind. He says that when we perceive things through senses, it is the perception. When it messages to the mind, it becomes logic. Then he says no, logic too, mind too has its own limitations. Then he talk about the intuition. Then again he negates the intuition has its own limitations. Then he talks about the heart. When we see that he was the dean of in the Baghdad college, Baghdad University, while lecturing, his tongue was stuck in his mouth. Then he said that no, it is not truth. Then he, in search of a truth, he went to some Sufi, declared that in his Coherence of Philosophies, in that book he declares that yes, the real knowledge, the real truth is in the realm of Sufism. Those even my second question: to what extent you are agree to that there is some kind of a reconciliation between spirituality and the science? And my second question is: we have seen since Renaissance, Nashatul Sania, from that very point,
we have seen man become liberal, man become autonomous, declare, autonomy. And we have seen Europe is growing, Europe is rising like anything. Previously, as you said, well said, that Muslims are, very much forward so far as the science is concerned. There is Jabir bin Hayyan, you talk about the Ghazali, you talk about the Avicenna and all that. So can we see that there is a, lack of translation bureau? Because we have seen when philosophers, the Greek philosophers, they come out from the Constantinople, the present Istanbul, and went to the Italy, and there was the establishment of the press in 1476. Sorry, and then there was a translation of the Greek literature, Greek scientific books, and then there rise. We have seen the Renaissance of the Europe. Until then, it is continuing. So, can we see that there is the lack of translation bureau in the Muslim world? Sure. Okay. Thank you. And philosophy and religion versus science. अब देखिए, आपने दिल की बात की ना, कितनी बहस होती थी उस जमाने में कि इंसान के जज्बात दिल के अंदर छुपे हुए हैं, कि जिगर का ये रोल है वगैरह. अब हमें पता है कि ये सारी बातें कोई माने नहीं रखती. अरे भाई, दिल एक पंप है, उसको आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे, एकोकार्डियोग्राम पे, वो ऐसे ऐसे धड़कता है. उसको आप छेड़ सकते हैं, उसको आप तरह तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो दिल अगर खराब हो जाए, उसको निकाल कर आप दूसरा दिल डाल सकते हैं उस इंसान में, और वो इंसान वैसे ही रहता. और उसकी सोच में भी कोई फर्क नहीं आता. तो ये सारी बातें जो थी, जो एक ज़माने में फ़लसफ़ी और आलिम बड़ा वक्त जिसके ऊपर लगाते थे, कोई अब माने नहीं रखती. तो ठीक है, अगर आपको तारीख़ से दिलचस्पी है तो ठीक है, आप वो पुराना लिटरेचर पढ़ें, मगर आपको इंसान के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा वो पढ़ के. इसलिए कि अब हम जानते हैं कि हर जिस्म के आज़ा के पीछे मादियत है, कि हम एटमों के बने हुए हैं, और वो एक ख़ास तरह से, और उन चीज़ों को हम अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं, इनमें तब्दीलियां ला सकते हैं वगैरह. दूसरा सवाल आपका गालिबन ये था कि पहले तर्जुमे होते थे और अब तर्जुमे नहीं होते, और इसीलिए हम जदीद उलूम से कट गए हैं. क्या मैंने ये सवाल सही समझा? अच्छा, तो उधर फिर ये बड़ा अहम सवाल बनता है, ख़ास तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से, कि आखिर ज़रिया तालीम क्या होना चाहिए? अंग्रेज़ी, उर्दू, तेलुगु, क्या? तो ये ऐसा मसला है जो हमारे यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, और जिसके ऊपर बहस पर बहस की गई है, लेकिन जो किसी अंजाम पे नहीं पहुँचती. उसकी वजह ये कि देखें, हम अपनी मादरी ज़बानों में सबसे जल्दी सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं. एक छोटा बच्चा अपने घर में जब बड़ा होता है तो वो उधर से वो सारे तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट सीखता है. स्कूल में अगर उस बच्चे को आप ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी पढ़ाएं तो फिर वो नहीं आगे चल सकता, उसकी डेवलपमेंट रह जाती है. मसला ये है कि जब वो तालीम की अगली सतह पर पहुंचता है, तब उधर किताबें नहीं हैं, उधर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे वो फिर मज़ीद अपने आप को ऊपर ले जा सके. तो इसीलिए ये मसला बड़ा मुश्किल है. अब हकीकत यह है कि उर्दू ज़बान में अब साइंस पढ़ाना वक्त के साथ ज़्यादा मुश्किल होता चला गया है. अगर 70 साल पहले, 100 साल पहले तर्जुमे होते तो आज गालिबन हम जिस तरह ईरान में फ़ारसी में
साइंस पढ़ाई जाती, वैसे हम भी शायद पाकिस्तान में पढ़ा सकते और आप यहाँ पर पढ़ा सकते उर्दू में, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? मैंने फिर ये अपने लिए तो एक रास्ता ये निकाला हुआ कि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उर्दू ज़बान में, लिखता हूँ अंग्रेज़ी में, इस्तिलाहात अंग्रेज़ी की हैं। अब देखिए ना, उर्दू में आप कैसे तर्जुमा करेंगे? अब मैं कह तो सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज लैम्डा हैं। अब क्या इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज लैम्डा हैं? कितना बुरा लगा ना आपको। मगर देखें, अगर मकसद ये है कि माने पहुंचाने हैं तो फिर ये ठीक है ज़बान एक हद तक, मगर स्टूडेंट को इससे इक्तफा नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी बेहतर सीखे और किताबें पढ़े, उधर जो लफ्ज समझ में नहीं आता उसको लुगत में देखे और बार बार देखे और इस तरह अंग्रेजी के ऊपर दस्तरस हासिल करे। ये करना जरूरी होगा, क्योंकि देखें अब ईरान में भी क्या है, ईरान जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है या तुर्की है साइंस के एतबार से, वहां भी उनको पता है कि फारसी या तुर्की जबान में एक हद तक आप आगे जा सकते। अब आप ये देखें कि फ्रांस में, जर्मनी में, हालांकि वो बहुत नाज करते हैं अपनी जबानों के ऊपर, लेकिन जब वो बैनुल अक़वामी मैदान में आते हैं तो उनको अंग्रेजी में अपने पर्चे लिखना होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इससे आप बच नहीं सकते, ये तो आपको करना पड़ेगा। फिर भी उर्दू और जो भी मकामी जबानें हैं उनमें पढ़ाना अच्छी बात है। सवाल मुख्तसर तबसरा नहीं चाहिए। ये है कि दीन और दुनिया के मामलात जो हैं इनको अलग रखना चाहिए। अगर हमने साइंस के मामलात को मज़हब के साथ उलझा दिए तो इससे दोनों को नुकसान पहुंचता है। हाँ, वक्त के साथ बहुत सी नई दरियाफ्तें होंगी, बहुत सी इजादात, और ये तो एक लामुतनाही अमल है। आज हम आँख के बारे में जितना जानते हैं वो इतना है कि हम अब मसनूई आँख बना सकेंगे अनकरीब। कैमरा तो अब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बेहतर कैमरा, रिस्पॉन्सिव रिफ्लेक्सिव कैमराज, वो अब शायद एक दिन ऐसे हो सकें कि नाबीना भी देख सके। तो साइंस के कोई हुदूद नहीं इस लिहाज से। इसको हमें मज़हब के साथ नत्थी नहीं करना चाहिए। वो हमारा अपना ईमान होता है, वो उस दुनिया के लिए है, साइंस इस दुनिया के लिए। आखिरी कर लें सवाल, एक सवाल, आखिरी सवाल फहीम साहब हमारे सामने है। लेकिन अब जबकि ज़वाल की भी बात है, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों पे काम हुआ है उसको और मुश्तहर किया जाए और जो ज़वाल की वजह है उस पे काम किया जाए, और सामीन के साथ साथ जो काम दुनिया में हो रहा है उसको और इश्तहार की शक्ल में, तर्जमे की शक्ल में लाई जाए ताकि हमें मालूम हो और फिर हम उनको मसले राह बनाएं। थोड़ी सी वजाहत कीजिए। रूज का ज़माना, जो चीज़ें हो सकती हैं उसे और मज़ीद ज़्यादा किया जाए ताकि अब जो हम जिस ज़माने में हम सांस ले रहे हैं हमारे बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उन चीज़ों से फराहम हो सके। अच्छा, शायद पाकिस्तान में हालात कि मुसलमान साइंसदानों के क्या क्या कारनामे थे, और उससे स्टूडेंट्स को ये गुमान होता है जैसा कि सारी साइंस मुसलमानों की ईजाद है, जो कि गलत है मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सी कदीम तहजीबों ने अपना किरदार अदा किया था इसमें। अगर हम यूं कर भी लें यहाँ पर, तो आप बताएं मुझे कि इसका फायदा क्या होगा। हम नाज तो करते हैं बजा तौर पर,
उन साइंसदानों पर, मुसलमान साइंसदानों पर जिन्होंने ये बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन सिर्फ माजी की तरफ हमारी नजरें नहीं होनी चाहिए ना, मुस्तकबिल की तरफ होनी चाहिए। अगर हम पीछे की तरफ देखते रहें तो फिर आगे का रास्ता क्या दिखाई देगा हमें। बहरहाल आपकी बात अहम है इस लिहाज से कि आज से कोई 50-60 साल पहले तक, 100 साल पहले तक मगरिब में बहुत से लोग या मगरिब की अक्सरियत ये नहीं मानती थी कि मुसलमानों ने कुछ भी किया। वो तो कहते थे कि बस ये यूनान से किया, नकल किया और आगे बढ़ाया। ये मानते थे कि ये एक अहम चीज़ है, लेकिन सिर्फ एज ट्रांसमिशन मानते थे। अब तो ये बात ऐसी खुल गई है कि मुसलमानों ने बहुत कुछ किया और अच्छा काम किया, लेकिन हम इसमें अकेले नहीं हैं। इसमें मिस्र, बाबुल, हिंद, इन सब की तहजीबों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। मैं शोबा इस्लामिक स्टडीज से वाबस्ता हूँ इसी यूनिवर्सिटी में। आज का जो मौजू था साइंस के मैदान में मुसलमानों का उरूज और जवाल, हम उम्मीद कर रहे थे कि इस पर उरूज के बारे में भी कुछ तफसील सुनेंगे और जवाल के साथ उसके असबाब को भी जानेंगे। गालिबन वक्त की कमी की वजह से उरूज की ज़्यादा तफसील आपने इशारे तो किए, कई नाम बताए, उनके पास कामों को भी बताया आपने, लेकिन जो मुतज़िला की बहस आपने छेड़ी यहाँ पर और उनके हवाले से आपने उनका ये फ़लसफ़ा कि हर चीज़ अक्ल से तय कर सकते हैं, उससे रुख दूसरी तरफ चली गई, बहस का रुख दूसरी तरफ चला गया। हालांकि मुतज़िला जो इस्लाम में एक फ़िरक़ा है, मैं इस्लामियात का तालिब इल्म हूँ, और उनके जवाब में जो क़दरिया और जबरिया का आपने तज़किरा किया, ये बहस ज़रा दूसरी थी और ये सामीन के लिए थी नहीं, लेकिन आ गई है तो मैं एक पॉइंट सिर्फ रख रहा हूँ कि वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो अक्ल से क़ुब और हुस्न मालूम करें। उनके जो 5 फ़लसफ़े हैं वो बराह रास्त टकरा रहे थे दूसरी जगहों से, इसलिए वो नाकाम हुए। उनकी कत्ल का आपने जिक्र किया, कहीं गलत मैसेज न जाए। वो उनके 5 फ़लसफ़े थे जो मंजिला बैनल मंजिलतैन, अल-वाद वल वईद वगैरह वगैरह दूसरी बहसें हैं। तो साइंसदानों ने जो काम किए थे उनमें इब्न सीना, इब्न रुश्द, आपने इब्न हैसम का जिक्र किया, अबुल कासिम ज़हरावी वगैरह वगैरह, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो साइंस के साथ, मजहब के साथ जुड़ के है। इब्न रुश्द का हम इसकी मिसाल हम पेश कर सकते हैं कि वो बैक वक्त एक फ़िक़्ह मालिकी की ऐसी किताब के मुसन्निफ़ हैं, ऐसी किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो आज भी पूरी दुनिया में सिलेबस में पढ़ाई जाती है। आप वाकिफ़ हैं अलबिदाया व निहाया, बिदायतुल मुज्तहिद, सॉरी, और साथ साथ वो फ़लसफ़ी भी हैं, आपने भी उनका जिक्र किया। इमाम गज़ाली की तरदीद की उन्होंने। इमाम गज़ाली के हवाले से जो आपने बात की और जिस तरह खोल खोल कर आपने छोटी छोटी मिसालें दी, इससे इमाम गज़ाली की शख्सियत का एक ऐसा पहलू आया है जो हमारे लिए, मैं कहूँ तो शायद लफ्ज़ की माजरत चाहते हुए, कि उनकी तज़हीक का पहलू आ गया, उनकी तौहीन का पहलू आ गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इमाम गज़ाली इस ख्याल के हैं कि इंसान के पेट में जो खाना जाने से पेट भरता है, एक बच्चा भी हंस देगा कि खाने से नहीं भर रहा है बल्कि वो फरिश्ता आता है, एहसास पैदा कर देता है। कुरान करीम की आयतें भरी पड़ी हुई हैं कि सुन्नतुल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये असबाब के जरिए ही अल्लाह ताला कायनात को चला रहा है, वरना अल्लाह ताला, हमारे साथी बगल में कह रहे थे कि फरिश्ता तो बगैर खाने के भी वो एहसास पैदा कर सकता है, वो खाना लाकर देने की क्या जरूरत है। इमाम गज़ाली की तस्वीर का एक बहुत छोटा और बड़ा अजीब सा पहलू सामने आ गया। मैं समझता हूँ कि इससे गलत फहमी जा रही है। अब ये वक्त भी नहीं है कि आप भी इसकी वजाहत करें या हम कर सकें। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि सर सैयद के हवाले से आपने रासिखुल अकीदा मुसलमान होने का टाइटल लगाकर यह बयान किया कि उन्होंने एक मजमून लिखा कि आम खाना दुरुस्त है या नहीं, और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के रसूल ने नहीं खाया। हालांकि अल्लाह के रसूल ने जो नहीं किया वो कुरान की तदवीन नहीं की, और सबसे पहले कुरान को जमा किया गया। आज जिस कुरान को हम पढ़ते हैं वो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शनाख्त इसीलिए है कि उन्होंने इतने लंबे काम किए नए जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किए। अब वलिया तो उमर कहलाते हैं, निज़ाम बनाया, रजिस्टर बनवाए, जेल खाने बनवाए, सिस्टम बनवाया, डिपार्टमेंट्स बनाए वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा अजीब सा एक पहलू आपकी गुफ्तगू से आया कि सर सैयद ने अगर वो मजमून लिखा तो वो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। मुझे इस पर एतराज़ है। अगर वो मजमून लिखा उन्होंने, उनकी फिक्र थी तो सर सैयद की फिक्र थी जो तब्दील हुई, लेकिन रासिखुल अकीदा का टाइटल हमने लगा दिया उनके साथ। मैं इस माजरत के साथ, इस वजाहत के बाद, मैं अपनी माजरत के साथ, आपने माफ़ी मांगी थी, मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये एक मेरा फ़र्ज था कि मैं रखूँ। मैं इसके साथ एक सवाल रखना चाहता हूँ छोटा सा,
وہ یہ کہ ایک ذہن چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں کہ اپنوں کی برائی کرو، ان کے کاموں میں کیڑے نکالو، اور ان کے کام کیڑے والے بھی ہیں اور اچھے کام بھی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اپروچ جو بہت پرانا ہو گیا، سن کے ہم تھک چکے ہیں، کیا اس سے ہمارے ذہنوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم سائنس کی طرف آئیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کئی بار یہ بات کہی اور بھی ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ مذہب کو الگ کیجئے اور اس کو الگ کیجئے. تو پھر تو ہمیں موضوع پر پہلے اعتراض کرنا چاہیے کہ سائنس کے میدانوں میں انسانوں کا عروج اور زوال پھر گفتگو ہو، پھر مسلمانوں کے عروج اور زوال پہ گفتگو نہ کریں ہم. اگر مسلمانوں کے عروج و زوال پہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کو لانا پڑے گا، اور اسلام موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر. تو کیا قرآن اور حدیث کی اس کی ہمت شکنی کرتا ہے یا ہمت افزائی کرتا ہے؟ معذرت کے ساتھ. والی مثال ہے، یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ابن رشد نے امام غزالی پر تنقید کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی. یہ ان کی کتاب سے لی گئی ہے، تحفت الفلاسفہ، اور جو جوابی کتاب ہے وہ تحفت التحفت ہے. تو یہ میرے دماغ کی اختراع نہیں ہے. جو باتیں میں نے کی بنیادی طور پر معقولات اور منقولات کے تصادم کی ہے، جو پرانی ہے. آج سے 1000 سال پہلے یہ بحثیں ہوئی ہیں. جو یہاں عنوان لکھا ہوا ہے ادھر انسان کا ڈالنا اس لیے غلط ہوتا کہ انسان کا سائنس کے میدان میں زوال تو نہیں آیا. انسان تو ترقی در ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ہم بیچارے مسلمانوں پہ مصیبت آئی ہے نا کہ پچھلے 1000 سال سے ہم نے کچھ نہیں کیا، 800-900 سال چلیے، اس سے پہلے بہت کچھ کیا تھا. تو میں فکر مند ہوں اور آپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے. اور میری عرض یہ ہے کہ اس وقت ایک کھلا پن تھا، وہ کٹر پن نہیں تھا جو آج دکھائی دیتا ہے. آج مسلمان کس لیے جانے جاتے ہیں؟ داعش، طالبان، بوکو حرام. اب ان لوگوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جدید دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، سائنس سیکھنی ہے، عام انسان بننا ہے. ایمان اپنا ہمارا ایک طرف اور دنیا دوسری طرف. بہت معذرت کے ساتھ یہ میرا نقطہ نظر ہے. شکریہ. प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई साहब, साथियों और अजीज़ बच्चों, अब दूसरी बात आती है सब मुसलमानों के ज़वाल की. उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 1000 साल में जब से हमारा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ये हकीकत है, ये भी एक हकीकत है कि जब इस्लाम रसूलुल्लाह के हाथों रिवाइव हुआ, मैं उसे इस्लाम का आना नहीं कहता क्योंकि इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया था. रसूलुल्लाह इस्लाम को नहीं लाए थे, रिवाइव किया था और कंप्लीशन किया था, तकमील करी अल्लाह ताला के उस कलाम के ज़रिए जो हमारी अक्सरियत के घरों में एक मैले से जुज़दान में लिपटा हुआ ऊपर रखा रहता. तो जब से मैं थोड़ा सा बहक भी जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि उस वक्त जब रिवाइवल हुआ है इस्लाम का, तो उस वक्त तक दुनिया में साइंस थी, फ़लसफ़े की शक्ल में ज़्यादा थी, क्योंकि ये भी एक हकीकत है और मैं तस्दीक चाहूँगा क्योंकि मुझसे बेहतर आलिम है साइंस के मैदान के, कि एक्सपेरिमेंटेशन मुस्लिम पीरियड से शुरू हुआ. उससे पहले गालिबन मैं ये समझता हूँ, एंड प्लीज़ करेक्ट मी, आई सिंसियरली नीड इट, कि अगर आपके पास इसकी कुछ इत्तला हो शेयर कीजिएगा, कि एक्सपेरिमेंटेशन मुस्लिम साइंस के पीरियड से शुरू हुआ है. उससे पहले फ़लसफ़े पे ज़्यादा जोर था. अगर होगा तो खाल खाल होगा. जिस तरह आज एक्सपेरिमेंटेशन साइंस का हिस्सा है वो उससे पहले नहीं था. एक मुद्दतों बहस इस बात पे चली कि मुर्गी की चोंच में कितने दांत हैं, गालिबन 23 साल, लेकिन किसी ने उसकी चोंच खोल के ये नहीं देखा कि दांत हैं, यानी हम देख लें यही फ़र्क है एक्सपेरिमेंटेशन और फ़लसफ़े में.
کہ چیز کو کر کے دیکھ لیجئے یا عقلی گھوڑے دوڑاتے رہیے اس کے اندر. یہاں شاید وہ عقل کا وہ استعمال ہے جس کو منع کیا جاتا ہے یا جو خطرناک سمجھا جاتا ہے. جس وقت, اچھا یہ بھی طے بات ہے, ہم مانتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس وقت ریوائول ہوا رسول اللہ صحابہ کرام موجود تھے, اور وہ دور کوائنسائڈ کرتا ہے ان لوگوں کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, چاہے وہ ابن الحیثم ہو, اور بلکہ یہ حقیقت ہے جیسا ایوب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے ان سائنٹسٹ کو اتنا نہ سمجھا, نہ سیلیبریٹ کیا, نہ ان کی تقلید کی کوشش کری. یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تقلیدی ذہنیت رکھنے میں بھی بڑے چوزی ہیں کہ تقلید کس کی کریں. ہمیں امریکن جینس پسند آ جاتی ہیں, اس کی تقلید کر لیتے, لیکن ان کا ورک کلچر نہیں تقلید کرتے. ان کا ڈیڈیکیشن, ان کا لیبوں میں گھنٹوں بیٹھنے کی تقلید ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ان کی صاف گوئی کی تقلید ہمارے یہاں نہیں ہوتی. تو تقلید بھی ہم کرتے ہیں, اور بڑی غلیظ تقلید کرتے ہیں, معاف کیجیے گا, کہ جو بڑی محدود ہوتی ہے اور مادیت سے جڑی ہوئی ہے. فکری اور عملی اور علمی تقلید ہم نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہم پہ بھاری پڑے گی. اور ہماری تن آسانی کے مزاج کا ثبوت کیا ہے کہ ہمیں سنت کون سی اچھی لگتی ہے؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا. رسول اللہ کا کردار, اخلاق, امانت داری, ایمانداری, وہ سب سنتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میٹھا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد کھا لیتے ہیں, نہ کھائے تو کہتے ہیں خالی خالی لگا. کیسا دعوت میں بلایا, کچھ میٹھا بھی نہیں رکھا, کم از کم رسول کی سنت کا تو خیال کرتے. یہ حقیقتاً اجتماعی طور سے ہنسنے کی چیزیں ہیں اپنے اوپر, اور اگر اس ہنسی میں نیند ٹوٹ جائے تو جاگنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سوچو تو صحیح. تو اس دور میں اگر اس انداز کی سائنس ہو رہی تھی, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تو پکے مسلمان تھے, اسلام کے فالوور تھے, تو ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا کوئی تضاد حصول علم سے یا پرسوٹ آف نالج سے بالکل نہیں ہے. بلکہ اس کی ایک اور دلچسپ کہانی ہے کہ وہ وقت تھا جس وقت جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا نام کی کتابیں نہیں چھپی تھی. اردو لٹریچر میں آپ کو اس طرح کی بہت کتابیں ملیں گی اگر آپ کسی دینی کتب خانے میں جائیں, کہ جنت کی کنجی, دوزخ کا کھٹکا اور وغیرہ وغیرہ. اب تو ایک ویب سائٹ بھی آ گئی ہے جو ساری کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر کے آپ کو اسلامی کتب کے نام سے, میرے پاس ہر ویک میں 3-4 آ جاتی ہیں ڈیجیٹلائز بکس, جس میں بڑے مزیدار مجھے عنوانات ملتے ہیں. ان کتابوں کی بھیڑ اس وقت نہیں تھی, اور ایک قرآن تھا جس کو لوگ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں اترا تھا, اور خود قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. تو انڈرلائنگ پرنسپل سمجھنا ہے. اس کو سمجھ کے انہوں نے اسلام کو جیسا سمجھا تھا وہ پرسوٹ آف نالج میں لگے ہوئے تھے. جس دور سے مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمان قرآن سے ہٹے اور مذہبیت اور پھر مسلکیت کا شکار ہوئے, ہماری پرسوٹ آف نالج ختم ہو گئی. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے دور میں جس میں علمی طور سے ہم زوال پذیر ہوئے, اس میں مذہبی اعتبار سے ہماری ترقی بہت ہوئی. مثال طور پہ مساجد بہت بن گئیں, نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. پہلے بزرگ آتے تھے, اب نوجوان بھی نمازی بہت ہیں. رمضان میں ہر مسلم علاقے میں بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے دیکھ کے, جس کو ہم رمضان کی رونق کا نام دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نام دیتے ہیں, کہ بازار پٹے پڑے. جس مہینے میں بھوک کا احساس ہونا چاہیے تھا, اس مہینے میں ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں, بھوک کے ڈر سے کھاتے ہیں. افطار کے بعد گھبرا کے کھاتے ہیں, سحری میں خوف سے کھاتے ہیں کہ دن میں بھوک نہ لگ جائے. اور عام گھرانے کا بجٹ بڑھ جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں خرچے کا. اس کو ہم اللہ کی برکت اور رحمت کہتے ہیں. حج تو دور کی بات ہے, عمرے میں اتنے لوگ جاتے ہیں کہ اب آپ سنگ اسود تک پہنچ بھی نہیں سکتے, دور سے ہائے ہیلو کرتے نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. یعنی جس چیز کو ہم ستون کہتے ہیں دین کا, ارکان کہتے ہیں, وہ تو بڑی تیزی سے بڑھے. نمازیں بڑھیں, مسجدیں بڑھیں, لیکن زوال ہم کیوں آئے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم عروج پہ رہو گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اعلون جو ہے وہ اعلیٰ ترین, یو ول بی دا سپریم
ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تو چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور انورس ڈیڈکشنز بہت ضروری ہوتے ہیں کرنے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اعلان میں سے نہیں ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں. میں یہاں اپنے اوپر کتنے بھی تقوی کے اسٹیکر لگا کے پھروں, قرآن کے حساب سے میں مومن نہیں ہوں کہ میں اعلان میں سے نہیں ہوں. وی آر دا موسٹ ڈیپرائیوڈ. خود ہندوستان میں ایجوکیشنلی اور اکانومیکلی, ایتھیکلی اور ریلیجسلی چھوڑ دیجیے, ہم موسٹ بیکورڈ ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, اور ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا کی جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہیں, حالانکہ میں ان پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ نہ کوئی اسلامک کنٹریز ہے نہ مسلم کنٹریز ہے. اسلام کہاں ہے, مسلمان کہاں ہے, ایک سوال ہے. ان ساری آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجیے ریسرچ کی تو اسرائیل سے کم ہے. ان کے ہاں ریسرچ آؤٹ پٹس, نوبل پرائزز اور باقی پرائزز کی بات تو چھوڑ دیجیے, صرف ریسرچ پیپرز کی بات آپ کریں تو ان کی آؤٹ پٹ کہیں زیادہ ہے ہمارے ممالک سے. تو میں اس ڈکلائن کو لنک کرتا ہوں کہ ہمارا ڈکلائن قرآن چھوڑنے سے ہوا ہے. ہم اسلام کو چھوڑ کے, دین کے طور پہ چھوڑ کے مذہب میں پھنسے. مذہب ایک ایبسٹریکٹ فارم ہے which is based on certain rituals. کچھ ارکان کا نام ہے, کردار سازی کا نام نہیں ہے. آپ کا کردار نہیں بناتا. وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ جانور ہیں, یہاں دواب کا لفظ آیا ہے. کریچرز کون؟ جو عقل استعمال نہیں کرتے. اس سے زیادہ ہلانے والا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے عقل کے؟ قرآن بھرا پڑا ہے لعلکم تعقلون, تفکرون, تدبرون. انوائٹ کرتا ہے قرآن آپ کو کہ عقل استعمال کرو, فکر استعمال کرو. ہم عقل استعمال کرنے والے طبقے پہ کفر کے فتوے لگا کے, حالانکہ اس کی وجوہات دوسری تھیں جیسے فہیم صاحب نے بھی کہا, اور وہ پیچیدہ معاملے ہیں. اور ساری بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ یقین جانیں میری ہسٹری بہت کمزور ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہوں نہ رٹ سکتا ہوں. ہسٹری میں رٹا جاتا تھا, میں نے رٹا زندگی بھر نہیں. میرے بس کا نہیں. میں چیزیں سمجھ سکتا ہوں, سوال کر سکتا ہوں, سوال کا جواب دے سکتا ہوں. اور شاید اسی لیے میں سائنس کا طالب علم بنا, اور شاید اسی وجہ سے مجھے اسلام کا وہ پہلو سمجھنے کا موقع اللہ نے دیا جو عام طور سے اگر سوال نہ اٹھا جائے تو نہیں سمجھتا آدمی. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے, میں نماز پڑھنے کیوں جاؤں, میں اس خطبے کو کیوں سنوں جس کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا, اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں, بالکل بولنا نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی. لیکن سائنس کی پرسوٹ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے. کیونکہ جو ڈسپلن, جو آرڈر میں نے ایک باٹنسٹ کے طور پہ سیل کے اسٹرکچر میں دیکھا, جو کمپیکٹ ارینجمنٹ ڈی این اے کا نیوکلیس کے اندر دیکھا, جس کو آج تک ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیل جو اتنا چھوٹا ہے آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ایک آل پن کے ہیڈ پہ جو کاغذ لگاتے ہیں نا آل پن بیٹا, اس کے ہیڈ پہ اس کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس پہ 20,000 سیل ایسے آرام سے بیٹھے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے. اتنا چھوٹا سیل, پھر اس کا نیوکلیس, اور اس میں ڈی این اے, اور وہ ڈی این اے 2 میٹر لمبا. وہ 2 میٹر کیسے پیک کیا, آج تک ہم ڈفرینٹ ماڈلز پیش کر رہے ہیں اس کی پیکنگ کے, اس کو سمجھنے کے لیے. یہاں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. اور یہ ڈسپلن یہاں سے لے کے کاسموس تک ملتا ہے. کہ ہبل ٹیلیسکوپ جب لانچ ہوا تو پروجیکٹ ڈائریکٹر کا پہلا سینٹنس یہ تھا, پہلی تصویر دینے کے بعد, دی ایکسپینس آف دا یونیورس از مائنڈ باگلنگ. اس کائنات کی وسعتیں دماغ خراب کرتی ہیں. اور یہ پورے کمپوننٹس ایک انٹرپلے آف فورسز, اے فائن بیلنس, ایک زبردست توازن جو قائم کیا گیا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے جب میں پڑھتا ہوں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کس بلندیوں کو بلند کیا. سما عربی میں ہر بلند چیز کو پستی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. صرف آسمان کو سما نہیں کہا جاتا. ہر وہ چیز جو اپنی پستی کے مقابلے میں بلند ہے وہ سما ہے. تو وہ سما رفع, he raised the heights and established a balance. اب وہ بیلنس کیا ہے آج ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ خدا ہے, اس کی عظمت کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا. دوسری چیز جہاں پہ کنفیوژنس پھیلے ہیں, دین دنیا کی اس تقسیم کے جو ہمارے ہاں پورے سب کانٹیننٹ میں ہے, جیسے پاکستان بھی ہے, ہندوستان بھی ہے,
بنگلہ دیش بھی ہے اور کہیں نہیں ہے سوائے ہمارے سب کانٹیننٹ کے, اور بدقسمتی سے چند خاص مڈل ایسٹ کے ممالک کو چھوڑ کے انہی 3 سب کانٹیننٹس کے مدارس سے فارغ حضرات امامت کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں ان تمام ممالک میں انہی تھاٹس اور فکر کے ساتھ. چلے جائیے آپ کہیں پہ بھی, آپ کو پاکستانی ہندوستانی موزن اور امام اور خطیب ملیں گے تقریر کرنے والے جو اسی ذہن کے ساتھ تیار ہو کے آتے ہیں. علم کیا ہے, سائنس کیا ہے؟ دیکھیے سائنس اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹو ایکوائر نالج, ٹو نو اباؤٹ دی ان نون, یہ سائنس کا لفظ ہے, سوری انگریزی کا لفظ ہے, حالانکہ آیا دوسری زبان سے لیکن ہم نے انگریزی میں استعمال کیا, اس طرح اس کو عوام سمجھتے ہیں. ویبسٹر اسی طرح ڈیفائن کرتا ہے سائنس کو. علم کو دیکھیے آپ جا کے, سب سے کامن المورد, مورد میں علم کہتے ہیں نا واقف سے واقف ہونا, کم حقہ واقفیت حاصل کرنا. گویا جس کو عربی میں علم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں. ہمارے میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی سائنس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, جیولوجی, باٹنی. جیسا پروفیسر پرویز صاحب نے فرمایا سائنس ایک طریقت کا نام ہے, اٹس اے میتھڈولوجی, جو بیس ہے آپ کی آبزرویشن پہ, آپ کی تھنکنگ پہ, آپ کی انالیسس پہ, اور جہاں پاسبل ایکسپیریمنٹیشن پہ. آج کاسموس کے نیچر کے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایکسپیریمنٹلی نہیں کر سکتے, لیکن ہم کنوینسڈ ہیں بہت سارے اور فیکٹرز کی وجہ سے. تو ایکسپیریمنٹ بالکل انڈسپینسیبل پارٹ نہیں ہے. ایویڈنسز ہو سکتے ہیں which point out towards a particular thing, لیکن ایز سچ ہم اوریجن آف لائف کو ریکریٹ نہیں کر سکتے. ہم ایکسپیریمنٹلی دکھا سکتے ہیں کہ ان گیسز کے کمبینیشن میں جب اسپارک ہم کرتے ہیں, جیسے اس میں بجلی چمکتی تھی, تو کچھ امینو ایسڈز بنتے ہیں جنہوں نے پریمیٹو پروٹینز بنائے ہوں گے. یہ سب ہم اوریجن آف لائف میں پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, لیکن ایز سچ ہم ریکریٹ نہیں کر سکتے اس سین کو. تو یہ جو طریقہ کار ہے یعنی علم. اچھا دوسرا ایک ثبوت آپ دیکھیے, اب سعودی عرب میں کسی عرب کنٹری میں جائیے تو فیکلٹی آف سائنس پہ لکھا ہوگا کلیات العلوم, یعنی وہاں علم کا استعمال سائنس کی طرح ہے. ہم نے اپنے ہاں درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے کو عالم کہہ دیا, گویا یہ تو علم لے کے آیا اور یہ پی ایچ ڈی کر کے کمپیوٹر سائنس میں آ گئے, ان کو میں عالم کہنے کو تیار نہیں. یہاں سے فرق آیا. ہم نے علم کو, اور اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں, یعنی ایک واقعہ بڑا دلچسپ کہ کئی سال, مجھے سن یاد نہیں, جیسے میں نے کہا میں یہ چیز یاد نہیں رکھ پاتا, حج ہاؤس میں اسلامی فقہ اکیڈمی کا ایک اجلاس تھا جس میں کلوننگ ڈسکس ہونی تھی, اور اس میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اس وقت حیات تھے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ پرویز تم علماء کو سمجھاؤ کلوننگ کیا ہے. تو میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لے کے گیا پوری کلوننگ کی بیسک سمجھانے کے لیے. اس کی بیس پہ اس فقہ اکیڈمی نے فتویٰ دیا کہ کلوننگ کے لیے ہمارا اسٹینڈ کیا ہے. تو جمعے کا دن تھا, میں نماز پڑھنے ایک مسجد میں گیا, تو وہاں خطبے میں امام صاحب نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم, لہٰذا علم دین حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اور انہوں نے علم دین کی پھر وضاحت کرنی شروع کر دی جو 5 ستون تک محدود تھی. میں حالانکہ میرا پریزنٹیشن تھا لیکن میں رکا رہا کہ جب تک ان کی تمام نوافل ختم نہ ہو جائیں اور یہ باہر نہ آ جائیں, میں بیٹھا رہا. جب وہ خطیب باہر آئے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت ایک چیز میں نے بتایا مسافر ہوں, دہلی سے آیا ہوں, اور ایک چیز آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا علم, جب علم ہے تو میں نے کہا دین تو لفظ عربی کا ہے کہ جی, تو میں نے کہا اس حدیث میں علمی دین کا تو ذکر نہیں ہے, تو علم میں آپ نے علم دین کیسے لگا دیا؟ یہ سند آپ کو کس نے دی کہ آپ علم کو کھانے میں بانٹیں, اور ایک طرح سے آپ تحریف کر رہے ہیں حدیث میں, آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. حدیث سمپلی یہ کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم, اس میں مسلم مسلمات شامل ہیں. تو وہ فوراً بولے کہ صاحب میں تو طالب علم ہوں اور استاد نے یہی پڑھایا تھا, ابھی تو میرا درس چل رہا ہے اور میں خطبے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا. یہ کہہ کے وہ پہلو تہی کر کے سلام کر کے چلے گئے. لیکن یہ ایک ہماری ٹریجڈی ہے. علم علم ہے. اور اب اس کنٹیکس میں بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک آیت کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا. افکذبتم بآیاتی
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. اچھا آیات کی بھی وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی ہر کریشن کو اپنی آیت یعنی سائن بتاتا ہے, نشانی, پہچان. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھے اگر تم تو مجھے سمجھ سکتے ہو, ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. اب اپنی لمیٹڈ کمپریہنشن سے انلمیٹڈ کو نہیں سمجھ سکتے. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی کریشنز کو. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے, جیسے وہ ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, جمعے میں اکثر آپ سنتے ہیں, امام حضرات اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں جمعے کی نماز میں. تو بار بار اپنی کریشن کی طرف قرآن کیوں بلاتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے, تم پہاڑوں کے رنگ کیوں نہیں دیکھتے, تم کیوں نہیں دیکھتے جب بارش آتی ہے تو زمین کیسے زندہ ہوتی ہے, ہم ہوا کو چلاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یعنی جو نیچرل فورسز اور ایونٹس ہیں اس کی طرف قرآن آپ کی اٹینشن لاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے اور اندھے بہرے ہیں ان کو یہ آیتیں, نشانیاں کچھ کام نہیں دیں گی. یہ بھی قرآن کہتا ہے. تو اب اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما, ان کا بنا علمی احاطہ کیے, وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج. اور اگلی آیت ہم سب کے لیے آنکھ کھولنے والی ہے, اماذا کنتم تعملون. اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کر کیا رہے تھے؟ یہ رول ڈیفائن کرتی ہے دنیا میں ہمارا. واٹ واز اٹ دیٹ یو ڈیڈ, یعنی دنیا میں آئے کس لیے ہیں کہ اللہ کی ان آیات کو ڈسکور کرو. میں اپنے آپ کہتا ہوں کہ میں درخت کے پاس رک گیا تو باٹنسٹ بن گیا, جو کسی جانور کے پاس رک گیا زوولوجسٹ بن گیا. اللہ کی ان آیات کو سمجھنا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس نالج کو ایکوائر کر کے یو پٹ اٹ ٹو دا سروس آف ہیومینٹی. ہمیں اس سے کاروبار کرنے کی کہیں اجازت نہیں دیتا, ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت کہیں نہیں دیتا. اس لیے جس اسلامک ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں اس زمانے کے لیے ہسٹورینز جو مسلمان نہیں تھے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت طب یہ تھی کہ اسپتالوں میں شفا خانوں کا حال بادشاہ کے مہمان خانوں جیسا ہوتا تھا. اتنا بہترین انتظام ہوتا تھا مریض کے لیے. اور مریض علاج کے بعد جب وہاں سے ڈسچارج کیا جاتا تھا تو حکومت کی طرف سے اس سے کچھ رقم دی جاتی تھی کہ تم اتنے دن یہاں بیمار رہے ہو تو تمہارا کھیتی, تمہارا کاروبار ختم ہو چکا ہو, اس رقم سے اپنے کاروبار کو پھر کھڑا کرو. یہ تھی اسلامی زمانے کی ہیومن فرینڈلی طب. آج ایک غریب آدمی گھر کے برتن بیچتا ہے جب ڈیڈ باڈی کو چھڑاتا ہے بل دے کے. مریض کی ڈیڈ باڈی ریلیز نہیں کی جاتی اگر آپ بل پے نہیں کر سکتے تو. معاف کیجئے گا, اس چیز کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم آپ سب. ہم نے طب کا میدان چھوڑا کیوں؟ کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگا جو اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میز پہ چھری رکھی, چھوڑ دی سیب کاٹ کے اماں بیگم نے, بچے نے اٹھا کے پیٹ میں گھور لی, اب سینہ پیٹ رہی ہیں. چھری چھوڑی کیوں تھی؟ اس بچے کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ نے علم کے میدان کو چھوڑا کیوں؟ اسلام کہیں اسلام, بلکہ حقیقت یہ میرے اس کہنے کا مقصد کہ وی ہیو بین اینٹی مسلم, اینٹی اسلام. ہم اسلام کے مخالف ہیں اگر علم کے میدان میں ہم آگے نہیں ہیں تو. اس کو مانیے نہ مانیے, کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ملتی جو یہ کہتی ہو کہ آپ سے 5 نمازوں کا حساب ہوگا اور جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی اسے جنت ملے گی. قرآن آپ کو پوری بندی حکم دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اس طرح سمجھیے کہ قرآن پورا ہم پہ فرض ہے. سورہ قصص آیت نمبر 85 دیکھ لیجئے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. سورہ قصص آیت 85 جا کے دیکھ لیجئے گا, ترجمہ اگر گھر میں ہو آپ کے تو. قرآن ہم پہ فرض ہے. مجھے فرائض میں کسی نے نہیں بتایا. بچپن سے 5 ستون پڑھے, سوالوں کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچا, قرآن پڑھا, چیزیں سمجھی تو پتہ لگا قرآن مجھ پہ فرض ہے. اب قرآن فرض ہے تو میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں چن لی اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی نماز پڑھی, زکات دی, کتب علیکم الصیام, روزے فرض کیے گئے, میں نے روزے اپنا لیے. باقی آیتیں چھوڑنے کی مجھے سند کس نے دی؟ اور مان لیجئے پورے قرآن میں اگر 650 احکامات ہیں, گویا آپ کے کوشچن پیپر میں 650 سوال ہیں اور آپ 5 سوال رٹ کے تیار کر کے جا رہے ہیں تو کون امتحان میں پاس کر دے گا؟ اور آپ کو سند دے دی جاتی ہے کہ جنت پکی, بلکہ تم متقی. عقل استعمال کیجئے. قرآن is to be practiced in totality, اور اس کو آپ اگر سمجھ کے عمل کریں گے تو سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی آپ ہوں گے, سب سے بڑے ہیومین
ہمبل سرونگ ہیومن بینگ آپ ہوں گے. قرآن کا فلسفہ خدمت کا ہے, سرو پیپل, میک لائف ایزی, جو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ بیٹھے لوگوں کی زندگی آسان کیجئے, میک لائف ایزی فار دیم, مشکلیں پیدا مت کیجئے, چاہے وہ گھر ہو, چاہے ورک پلیس ہو, کہیں پہ بھی ہو, سرو پیپل, خدمت. ہماری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم آج کل پورا زور لگاتے ہیں حلق تک پھاڑ کے اپنی اسلامی آئیڈینٹی ایسرٹ کرنے کا, اسٹیبلش نہیں, ایسرٹ کرنے کا. یہ جھوٹی آئیڈینٹی ہے. سچی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں تو اس اسلام پہ عمل کیجیے. یہ ہے اسلام ان ٹوٹیلٹی, جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی دی فرنٹ رنرز ان آل دی اسفیئرس آف نالج, فرنٹ رنرز ان دی سروس آف ہیومینٹی. آج کتنے ہیومن چیریٹی مشن چل رہے ہیں پاکستان میں, ضرور چند ہیں, ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں, نئے نئے کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے. کوئی اسپتال, فلاحی ادارے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اگر رحم کا جذبہ تھا اور اس کو اپنا کی عیسائیت پوری اگر اسپتال بناتی ہے تو کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا ان کی یہ چیز صرف عیسائیوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی ہم چوزی ہیں. تو دیکھیے, نیند سے بیدار ہونا ہے, قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ ایک اچھے مسلمان بنے, اچھے انسان بنے, انسانیت کی خدمت کرے. اور یہ جو دھبے ہمارے اوپر لگ گئے نا, جو ان کو بدبختوں نے لگا دیے ہیں, جو طالبان سے شروع ہو کے کہانی کہاں تک آئی تھی, ہمیں انہیں دھونا ہے. اس کے دھونے کی پہلی چیز آپ کا اخلاق اور کردار ہو. بی نائس وتھ پیپل. ہر آدمی کے ہر نظریے کو ریسپیکٹ دیجیے, اس کے ویو پوائنٹ کو سنیے. ہمارا جو مزاج ہے نا کہ جو آواز ٹھیک نہیں ہے اس کو مفل کر دو. رسول اللہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگ اگر رسول اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کریں, برائی کرتے ہوں, تو تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ. بس اتنی سی بات ہے. اور اگر تمہیں شیطان غلامی میں ڈال دے تو کوئی بات نہیں, اور جب وہ یہ بات ختم کر لیں پھر ان میں چلے جاؤ. یعنی جو لوگ کھلم کھلا اللہ رسول کی برائی کر رہے ہیں ان سے آپ کو ڈسوسیٹ ہونے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا. ہمارے پڑوس میں شادی میں رسول ہونے کی سزائیں دی جاتی ہیں, گلا کاٹ دیا جاتا ہے, لٹکا دیا جاتا ہے پھانسی پہ. کس نے کہا؟ رسول اللہ کے زمانے میں جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کو اس وقت کیوں نہیں قتل کر دیا گیا؟ آج اس حدیث کو ہم بڑے احترام سے سناتے ہیں سب کو, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اور امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ بھی کم عقلی ہے ہماری, ورنہ ہم سنانا بند کر دیں بلکہ اس کو ضعیف کہہ کے کنارے لگائیں. جیسے علم کی بہت سی حدیث ہے, ہم نے چین والی حدیث کنارے لگا دی کہ ضعیف ہے. ہوگی ضعیف, دو کوشچن. جب قرآن میں اتنا سب کچھ ہے اور رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھا دیا تو دیٹس انف. تو اور آخر میں دیکھیے, عورت کو, یہ میں نے دلی یونیورسٹی کے لیکچر میں بولا تھا جہاں پہ تھا کہ بچی جو ختم کی جا رہی ہے ماں کے پیٹ میں, اس وقت بھی ریت میں ڈابی جا رہی تھی. عورت کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے, یعنی میری اہلیہ کے لیے, زوج, جوڑا. زوج کے معنی ہے جوڑا, پیئر, جو ایگزیکٹلی سملر ہوتا ہے. گاڑی کے دو اگلے پہیے زوج ہیں, ایک بھی اونچا نیچا پتلا ہوا, ہوا بھی کم ہوئی تو گاڑی یوں ہوتی ہے. تو قرآن تو ڈیفائن کر چکا عورت کو. اب ہماری کلرجی نے یا ہمارے ان ذہنوں نے جو مردانیت, جبکہ میں سمجھتا ہوں اسے زیادہ کوئی الٹے معنی کا لفظ نہیں ہے, دوسری اصطلاح میں اس کے استعمال کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عورت کو سائنس یا کسی بھی میدان میں پرسوٹ کے لیے اگر مرد سماج نے روکا ہے تو اس کو 10, 20, 30, 40% آپ دے سکتے ہیں, 100% نہیں دے سکتے. کمی کہیں ہمارے یہاں بھی رہی ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے. عورت کی جو عام عورت کی سماجی ذمہ داریاں ہیں, مثال کے طور پہ جب وہ فیملی لائف میں جاتی ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے, تو اس وقت وہ ایکٹیو پرسوٹ میں نہیں جا سکتی. اور ایسے میں سمجھدار عورتیں گھر میں چھٹی لے کے بیٹھتی ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کر کے پھر پروفیشنل لائف میں لوٹ کے آتی ہیں. لیکن میں یہاں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا, اور اس پہ بھی غور کیجیے گا, کہ یہ پہلو جو ہے فیملی لائف کا, ہماری بہنیں یہاں بھی ناکام ہو رہی ہیں.
کیونکہ وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے ابن الہیثم پیدا کیے تھے، میں اس سوال کو اب اس طرح رکھتا ہوں، جنہوں نے رازی پیدا کیے تھے. اور یہ سچ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کی گوشت سے پہلے اس کے پیٹ میں ہوتی ہے. اس وقت وہ کیا سوچتی ہے، کیا کر رہی ہے، اینڈ اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ، ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ہماری اوسط گھر کی عورت جس وقت گھر میں شادی ہونے کے بعد ساس بہوؤں کے، دیورانی جٹھانی کے، نند بھاوج کے جھگڑوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. بیٹے کو اماں گالی دے رہی ہوتی ہے کہ اب پھل لا لا کے بیوی کو کھلاتا ہے، پہلے تو لا کے سب کے لیے رکھتا تھا. اس ٹینشنز میں وہ عورت اپنی اگلی نسل کے نمائندگی کو پیٹ میں پال رہی ہے، ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ، منفی مائنڈ کے ساتھ. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ مینٹل میتھمیٹکس کر لو، کچھ اچھی کتابیں پڑھ لو، کچھ قرآن ترجمے سے پڑھ لو، اچھی سوچ بنا لو. جبکہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ سمجھدار لیڈی ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتی ہیں کہ گھر میں اچھی شکل کے بچوں کی تصویریں لگا کے رکھو، اچھی شکل کا بچہ پیدا ہوگا. یہ سائنٹیفک فیکٹس ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کا ثبوت دوں. دوسرا، کیا بات ہے کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ ماں کی سی شکل کے زیادہ، کچھ ابا کی سی شکل کے زیادہ، کچھ مکسڈ اپ. ایک پتے کی بات آپ کو بتا دوں، غلط استعمال مت کیجیے گا. اس وقت اس عورت کا ذہن اور محبت جس طرف ہوتی ہے وہ شکل بچے میں آتی ہے. اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن ہے اور شوہر کا چہرہ نظروں میں ہے تو بچہ باپ کی شکل پہ زیادہ ہوگا. اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ. اگر اپنے آپ میں خود پسندی ہے، سیلفیز بہت لیتی ہے آپ کے زمان میں، سیلفیز ہے آبسیشن. اس کے نفسیاتی پہلو پہ جائیے. وہ سماج جو 20 لوگ ایک تھال میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، وہ چھوٹا ہوا نیوکلیر فیملی کی شکل میں. نیوکلیر فیملی سے پھر اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیریلز، اپنے اپنے پروگرامز، اپنے اپنی انگیجمنٹس ود لیپ ٹاپ اینڈ موبائل فونز. گھر میں ڈسکشن ہو رہا ہے تہواروں کا، شادی بیاہ کا، کپڑے کا، کوئی علمی ڈسکشن نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں. میں وہ اب گھر دیکھنے کو ترس گیا جس میں کتابوں کی الماریاں ڈرائنگ رومس میں دکھا کرتی تھی. اخبار آتے نہیں، ٹیلی ویژنز دیکھتے پھرتے. کن بچوں کو ابن الہیثم پیدا ہوں گے، جاوید جعفری پیدا ہوں گے، بچپن سے ناچنے والے، سب بچوں کو نچا رہے ہیں. تو یہ میری کل کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں. میں اس لیے یہ بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سوچئے گا. قومیں بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی ماں کا بڑا رول ہے، اس کو بھی ہمیں اہم سمجھنا چاہیے. اور یقیناً اب زمانہ کھلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی محنتوں کی کمی ہے. ہم کیوں تھک جاتے ہیں بہت جلدی. آپ کسی بھی اوسط لیب میں چلے جائیے، آپ کو کتنی اپنے لیڈی کلیگس ملیں گی جو دیر رات لیبوں میں کام کر رہی ہیں. ہمیں اس رخ کو بھی ہر جگہ دیکھیے، ہم پتلی گلی سے نہیں نکل جائیں گے کہہ کہ ہمیں دبایا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہوتا ہے، نوکری نہیں ملتی. ہر جگہ تعصب نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ. آپ اگر کچھ ہیں آج نہیں کل ریکگنائز کیے جائیں گے، آپ کی محنت مانی جائے گی. تو یہ ہماری، اور بلکہ اس میں بالکل آخر میں نے ایک کوٹ نکالا تھا، کیونکہ یہ مولانا آزاد یونیورسٹی ہے، ابوالکلام آزاد کا ایک، کیونکہ وہ بڑا اچھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے بخارا پر روس کے حملے کی روداد یوں بیان کی ہے، آئی کوٹ: 19ویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو امیر بخارا نے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑھا جائے. ادھر روسیوں کی قلعہ شکن توپیں شہر کا حصار منہدم کر رہی تھیں اور ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے یا مقلل القلوب یا حول الاحوال کے نعرے بلند کر رہے تھے. آخر وہی ہوا جو کہ ایک ایسے مقابلے کا نتیجہ نکلتا تھا جس میں ایک طرف گولہ بارود ہو، دوسری طرف ختم خواجگان. دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں مگر انہی کو جو عزم و ہمت رکھتے ہیں. بے ہمتوں کے لیے وہ ترک عمل اور تعطل قوا کا ہیلا بن جاتی ہیں. یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جس کے نام پہ یونیورسٹی ہے. تو اگر کچھ نہیں ہم اس یونیورسٹی کا بھی حق ادا کریں تو دعا سے زیادہ عمل پہ یقین کریں.
ورک 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 ٹل یو ڈائی. آپ یقین جانیں میری اور میری اہلیہ کی بھی دعا یہ رہتی ہے کہ یا اللہ کام کراتے ہوئے ختم کریو, بستر پہ نہیں مرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ میرا رب جب ہر وقت کام میں مصروف ہے تو میں غلام ہوں, میری یہ سکت نہیں ہے. جو تقاضے اس جسم کے ہیں کہ 6 گھنٹے نیند لے لیے اتنا لے لیجئے, باقی کام کیجئے, اور پلیز کام اپنے لیے مت کیجئے, دوسروں کے لیے کیجئے. ورک فار ادرس. تھینک یو ویری مچ.